أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ گزشتہ دروس میں آداب الاکل والشرب اس کے حوالے سے بہت سے آداب کا تذکرہ ہوا۔ آج کے درس میں بھی کچھ آداب کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی جو ادب ہے یہ ہے کہ آدمی کھانا بیٹھ کر کے کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے، روکا اس بات سے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کے نہ کھایا جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں، پیٹ کے بل لیٹتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بستر پر اس طرح لیٹے ہوں، لیٹے لیٹے کھاتے ہوں، یا کوئی سبیل ایسی بنتی ہو۔ بہرحال حدیث میں یہ منع ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کے نہیں کھانا چاہیے، ایسا کھانا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اسی حدیث میں جہاں اللہ کے نبی نے اس بات کا تذکرہ کیا یہ بھی کہ اگر کسی دسترخوان پر شراب وغیرہ بھی موجود ہو تو اس دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے کھانا تناول نہیں کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں خلاف شرع چیزیں ہو رہی ہیں یا خلاف شرع چیزیں موجود ہیں تو آپ وہاں جا کر دعوت کو قبول کر کے دعوت نہ کھائیں، یہ بہتر ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کھانے کی، جا کر اگر آپ معروف کو عام کر کے منکر سے روک سکتے ہیں تو جانا ہے، یہ اصول یاد رہے۔ تو بہرحال پہلی بات ادب میں سے یہ ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کے کھانا کھانا منع ہے شریعت میں، ایسا نہیں کھانا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کبھی ایسا کھاتے ہوں، بستر پر لیٹے لیٹے کچھ مانگ لیا، آپ نے دے دیا، کھا رہے ہیں۔ نہیں، ادب سکھانا ہے۔ ہمارے یہاں جب ادب کی بات آتی ہے تو صرف بڑے اپنے لیے خاص کر لیتے کہ بڑوں کے لیے، نہیں، سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی۔ کبھی ہوتا ہے دکان سے کوئی چیز کھانے پینے کی یا فروٹ وغیرہ لے کر کے گئے یا ڈرائی فروٹ وغیرہ موجود ہیں، بچے لیٹے لیٹے ہیں کھا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ کبھی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کو آداب سکھائے جائیں، ایسا نہیں۔ کھانے والی چیزیں بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے کھایا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ادب ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے درس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ دوسرا ادب یہ ہے کھاتے وقت چھینکنا جب کھانے کا برتن سامنے ہو، کھاتے وقت جمائی لے کر آواز نکالنا جب کھانے کا برتن سامنے ہو، بلغم وغیرہ کی کوئی کیفیت گلے میں حلق میں آ گئی ہے تو اس کو کھنکارنا جب کہ سامنے کھانے کا برتن موجود ہو، یہ ادب میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کھانے کا برتن سامنے ادھر ہی اسی کی طرف رخ کر کے اسی طرف منہ کر کے آپ چھینکتے ہیں اور جمائی لے کر کے ہا ہا کی آواز نکالتے ہیں، یا بلغم وغیرہ آپ کے جو ہے ناک میں یا آپ کے حلق میں رکی ہوئی ہے، آپ اس کو کھنکار رہے ہیں کدھر منہ کر کے؟ برتن ہی کی طرف، کھانے والا برتن ہے اسی طرف منہ کر کے آپ ہا ہا ہو کر رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں، چھینک رہے ہیں۔ تو کھانسنا، چھینکنا، جمائی لینا، بلغم کو منہ اور ناک سے آواز کے ساتھ برتن کھانے کا سامنے ہو تو نکالنا، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کھاتے وقت میں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا نہیں کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے باز آنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے سلسلے میں نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ کو ناپسند کرنے لگ جائیں گے۔ اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے دیکھیے، قلوب میں محبت ایک ایمان والے کے لیے رہنا چاہیے، اس کے لیے ان آداب کا بھی لحاظ کرو نا۔ اور دوسرا، کھاتے کھاتے کبھی بعض لوگوں کی طبیعت اتنی حساسیت والی ہوتی ہے کہ کہیں اس طرح کی غلاظت والی چیزوں کا
تصور بھی ذہن میں آتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھاتے وقت اگر بیت الخلاء کی بات کرو، پیخانے کی بات کرو، بس ختم، گھن آ جاتی، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ جو ہے گندگی منہ کی، بلغم کی اور یہ چھینک وغیرہ کی جو سب مسئلے، اس سے بھی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، چھوڑ سکتے ہیں کھانا نا، تو کھانے سے رک جائیں گے، ایک طرح کی کراہت ہو جائے گی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کھانے والا جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ان چیزوں کا خیال رکھے۔ کھانے کا برتن ہو، اسی برتن کی طرف رخ کر کے چھینکنا، کھنکارنا، کھانسنا، جمائی لے کر کے ہا ہا کی آوازیں نکالنا، یہ سب ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کھاتے وقت۔ بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے، بچوں کو بھی یہ بتایا جائے، بڑوں کو بھی، خواتین کو بھی یہ بتایا جائے۔ تیسرا ادب آج کے اس درس کا کیا ہے؟ کھانا شروع ہو تو جتنے لوگ کھانے پر جمع ہیں ان میں سے کوئی بھی کھانے والے لوگوں کو تاکنے کا کام نہ کرے، جھانکنے کا کام نہ کرے، دیکھنے کا کام نہ کرے۔ لہذا اس سے ہوتا کیا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ کھلانے والا کر رہا ہے تو بڑا بخیل معلوم ہوتا ہے، دوسرا کھانے والے اپنی طبیعت سے نہیں کھا سکتے، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں، کھانے والے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے کھانے پر نظر رکھ کر کے کھانے کا اہتمام کیجئے۔ دوسروں کے برتنوں میں جھانکنا، تانکنا اور بار بار دیکھتے رہنا، ادھر ادھر نظر گھمائے رہنا، یہ اصل میں ناپسندیدہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے والے جو چاہتے ہیں کھانے میں وہ نہیں کھا پائیں گے، طبیعت سے نہیں کھا سکیں گے۔ کھلانے والے کے سلسلے میں اگر کھلانے والا ہی ایسا ہے تو محسوس ہوگا کہ یہ بخیل ہے، بڑا کھلانے میں شاید بخلے سے کام لیتا ہے، اس لیے بار بار لوگوں کی کھانے پر نظر ہے اس کی، تو لہذا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ نظروں کو گھما گھما کر کے کھانے والوں پر آپ جمائے ہوئے ہیں۔ ہاں، کھلانے والا آ کر کے کبھی جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی شرما کے، کوئی شرم کی وجہ سے نہیں کھا پا رہا ہے تو چلو ذرا میں ان کو کہہ دوں آپ کھا لیجیے وغیرہ۔ کھانے کے آداب میں سے کیا ہے معلوم ہے، ایک ہی چیزیں لا کر آپ رکھیے، سامنے والے کے حوالے کر دیجئے، سامنے والا اپنی طبیعت سے کھائے۔ بار بار لو لو کہنا بھی اور بار بار زبردستی کر کر اتارنا بھی یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کھانا رکھ کر چھوڑ دیجئے اور کہیے کھاتے کیوں نہیں، یہ کھانے کے لیے بنا ہوا، یہ آپ کے لیے بنا ہوا، کھائیے، بس اتنا۔ لیکن اتارنا زبردستی یہ بھی ادب کے خلاف ہے، جس کو جتنا لینا ہوگا وہ اتنا لے گا، زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چوتھا ادب ذہن میں رکھیں کہ کھلانے میں آپ زبردستی نہ کریں، بلکہ برتن کھانے کی نعمتیں سجا کر کے ان کو اختیار دیں، وہ کھائیں اپنے اختیار سے، جتنا چاہے جیسا چاہے، لیکن زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں زبردستی کبھی اتار دیتے ہیں، زیادہ ہو جاتا ہے تو برتن میں بیچارہ وہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہ کریں۔ لہذا کھانے کے سلسلے میں صرف پوچھیں کھاتے کیوں نہیں آپ، کھانے کی چیزیں آپ کے لیے کھائیے، بس اتنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام مہمان آئے ان کے پاس، کیا کیا انہوں نے، بچڑا بھون کر کے لا کر کے رکھ دیا، کھائیے، نہیں کھا رہے نا، تو اب نہیں کھا رہے ہیں تو زبردستی کا سوال نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو، بس اتنا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تب جا کر واضح کیا انہوں نے، ہم کون ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اب فرشتے کھاتے پیتے کیا، لہذا ہم نہیں کھاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت زبردستی نہیں کی، صرف یہ کہا کھائیے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، بس یہ۔ تو ادب میں سے یہ ہے کہ زبردستی نہ کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے والے جب کھا رہے ہوں تو ان کے برتنوں میں ان پر نظریں جمائے نہ رکھیں، تانک جھانک نہ کریں یا بار بار ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پانچواں ادب آج کے اس درس کا کیا ہے، کھانا جب شروع کریں، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو بتائیں، کھانا جب شروع کریں تو دونوں ہونٹوں کو بند کر کے کھائیں۔ لقمہ منہ میں لے لیا، کیسے کرنا چاہیے، کھول کر کے نہیں، دونوں ہونٹوں کو، ابن عماد اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کو کھول کر کے کھانے میں بھی ایک نقصان کیا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اتنے ہونٹوں کو اتنے تیزی کے ساتھ اتنے جلدی میں وہ جو ہے بار بار مار رہے ہوں کہ کبھی کبھی لعاب، کبھی کبھی ذرات جو تھوک وغیرہ کے ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دانتوں کا مسئلہ رہتا ہے، اس دانتوں کی وجہ سے کبھی کبھی وہ جو ہے پوری طرح سے چبا نہیں پاتے، چبانے کی کوشش میں ذرات نکل رہے ہیں، تھوک کے جو ہے کچھ
چیزیں یا لعاب کی چیزیں نکل رہی ہیں، برتن میں گر رہی ہیں، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنتی ہیں، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں کہ عجیب مسئلہ ہے، کھانے کا طریقہ نہیں ہے، منہ سے جو ہے وہ برابر ہر لقمے یا کچھ لقموں میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ذرات لعاب کے اڑ رہے ہیں اور نکل کر کہاں گر رہے ہیں، برتن میں گر رہے ہیں۔ اور دوسرا، منہ کھولنے کی وجہ سے آواز بہت زور کی نکل رہی ہے، کیا ہوتا ہے، آواز نکالتے ہیں بعض لوگ، بہت زیادہ زور کی آواز، کچ پچ کی آواز نکالتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا۔ بچوں کو یا جو لوگ کھانے میں زیادہ آواز کرتے رہتے ہیں ان کو بتایا جائے دونوں ہونٹوں کو بند رکھو اور چبا کر کے کھانا کھاؤ۔ لہذا ہونٹوں کے کھلا رکھنے سے آواز زوردار نکلے گی، اور کبھی کبھی تھوک کے لعاب کے ذرات نکل کر کے کھانے کی چیزوں میں آئیں گے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے دونوں ہونٹوں کو آپ دانے کو کھانے کو چبا کر کے خوب کھائیں۔ تو یہ ایک ادب ہے، دیکھیے کتنی باریکی کا خیال رکھا گیا اسلام میں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ کسی مذہب نے ایسی باتوں پر زور نہیں دیا ہے جتنا مذہب اسلام نے اس بات پر زور دیا۔ تو ہونٹوں کو بند رکھ کر کے خوب چبا کر کے کھانا چاہیے تاکہ آواز منہ سے نہ نکلے اور لعاب اور تھوک کے ذرات نکل کر کے کھانے کے برتن پر نہ آنے پائیں، اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ چھٹا ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ چھٹا ادب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور کھانے میں دانے والی چیزیں ہیں، دانے والی چیزیں اگر ہیں تو دانوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹے دانے کئی دانے اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ الگ ہوتا ہے۔ بطور خاص بعض اہل علم نے کہا کھجور یا کھجور جیسی کوئی چیزیں ہیں، تو لہذا دسترخوان پر جب لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے وہ رکھا گیا کھجور وغیرہ، تو ایک ساتھ دو کھجوریں اٹھانا منع ہے، نہیں اٹھا سکتے ایک ساتھ دو کھجوریں۔ کیسا کرنا پڑے گا؟ ایک کھجور لیجئے، کھائیے، ختم ہونے کے بعد دوسری کھجور لے کر کھائیے۔ ایک ساتھ آپ دو کھجوریں اٹھا کر کے کھائے جا رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے، یہ منع ہے شریعت میں، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ سارے لوگ ایک ایک اٹھا رہے ہیں اور آپ دو اٹھاتے ہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے کتنا حریص ہے کھانے کا، یہ دو ایک ساتھ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے خاص کر کے کھجور کے سلسلے میں عام طور پر بھی علماء نے یہ کہا کہ ایسی چیزیں جہاں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا نا، ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا، دوسرا لقمہ یہ بھی جو ہے نا اسی شکل میں ہے، اسی چیز میں بات یہ آ جاتی ہے، لہذا ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو دانے والی چیزیں جو ہیں جیسے کھجور وغیرہ کی جیسی چیزیں، اس طرح کی چیزوں کے لیے اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ جب سب کے لیے کھانا رکھا گیا، سب اس کے لیے جمع ہیں، تو پھر ایک ایک دانہ اٹھائیں، آپ ایک ایک کھجور اٹھائیں، ایک ساتھ دو کھجوریں اٹھا کر کے نہ کھائیں۔ لہذا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹا ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ چھٹا ادب یہ ہے کہ اب کھانا شروع ہو گیا، کھاتے کھاتے کوئی چیز گر گئی نیچے زمین پر، تو کیا کرنا چاہیے؟ ادب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر اور اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے اٹھائیں۔ دھول غبار بیوار اگر اس پر لگ چکا ہے تو اسے صاف کریں اور صاف کر کے پھر کھائیں آپ اسے، وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ اور معلوم نہیں ہے برکت کھانے کے کس دانے میں رکھی گئی ہے، معلوم ہے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ دانہ جو گر گیا اسی میں برکت رکھی گئی ہوگی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کو شیطان کی غذا بنایا، شیطان نے اسے کھا لیا۔ تو اس سے بہتر بچوں کو یہ تعلیم دی جائے۔ اور آج کل تو ویسے بھی ہمارے یہاں ایک زمانہ ایسا تھا، خود نبی علیہ السلام کے دور میں کپڑے جو ہے پوری طریقے سے کثیر تعداد میں یا زیادہ جو ہے مقدار میں کپڑے موجود نہیں تھے۔ کہا گیا کہ اگر کفن کے لیے بھی کپڑا جو ہے پوری طرح سے پورے جسم تک کا نہ ملے تو سر کے حصے کو ڈھانپ کر کے پیر پر کیا کرنا چاہیے؟ اذخر گھاس کو داخل کر دینا چاہیے یا وہ رکھ دینا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اب ہمارے یہاں تو کئی لباس ہیں، ان لباسوں کے علاوہ دسترخوان کے نام پر کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ تو پھر اب گر جائے تو اٹھانے میں کیا نقصان ہے بھائی؟ وہاں تو نہیں تھا نا، گرنے کے بعد کبھی ہو سکتا ہے کہ دھول لگے، مٹی لگے، کچھ بھی لگے، تب بھی کہا گیا کہ غبار دھول وغیرہ لگے تو اس کو صاف کر کے کیا کرو؟ کھاؤ اسے، چھوڑو نہیں اس کو۔ اب ہمارے یہاں ہم شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ کیا شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر گرا ہوا لقمہ اٹھا لیں تو ادب کے خلاف ہے۔ نہیں، ادب یہ ہے کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا لیں، اسے صاف کر کے کھائیں، شیطان کے لیے اس کو
نہ چھوڑا جائے۔ لہذا یہ بھی ایک ادب ہمارے پاس ہے کہ گرا ہوا لقمہ جو ہمارے پاس ہے اس لقمے کو اٹھا کر کے اسے صاف کر کے اس کے گرد و غبار کو نکال کر کے اسے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں آج کل تو دسترخوان وغیرہ میں بھی کچھ اتنی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ صرف اور صرف دن کے 3 دسترخوانوں کے جو ہے اس حصے کو جمع کر لیا جائے تو کسی ایک کا کھانا ہو سکتا ہے، کسی ایک کا وہ کھانا ہو سکتا ہے۔ اتنا جو ہے اس میں ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ لہذا دانہ بھی گر جائے تو بچوں کو خود کو سب کو تعلیم دو کہ بھئی نہیں، یہ دانہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ہم کو قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی جو ہے درس، مطلب یہ کہ ادب میں سے ایک ادب ہے ما بقیہ، اور میرا خیال ہے کل 7 آداب ہم روزانہ بیان کر رہے ہیں۔ آج 6-7 آداب ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے، مزید ابھی یہ آداب ختم نہیں ہوئے۔ انتہائی اہم آداب بعد میں بھی ہیں، بہت بنیادی آداب ہیں۔ ان بنیادی آداب کو بھی یاد رکھیں، ملحوظ اس کو بھی سنیں اور اس کو عملی شکل دینے کی بھی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ کھانے کے آداب، اس پہ کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے، کوئی چیز ترتیب میں وہاں آنی چاہیے لیکن اب ہم نے اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جب پورا ہو جائے، ترتیب دے کر کے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کا وقت آ جائے تو اور اچھی ترتیب دے کر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے پیچھے اگر کچھ چیزیں ہو جائیں، لیکن یہ کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہیں، اس کو یاد رکھا جائے، اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کو عملی شکل دی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آج کے یہ 6-7 آداب جو بیان کیے گئے بہت کافی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اور آداب کا ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ کھانے کے وقت کے آداب ہیں، پھر کھانے کے بعد کے بھی آداب ہیں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ تماموں کو وہ جملہ باتیں، وہ جملہ آداب جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان و اسلام کی حالت میں اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم کو، گھر میں ہمارے جتنے بھی افراد ہیں تماموں کو صوم و صلات کا پابند کر دے، انہیں دیندار بنا، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما۔ اختتام زندگی پر ہم تماموں کی زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما۔ موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔